السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خالق سے اپنے لیے معافی کا طالب نہ ہوگا وہ دوسروں کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ اگر ایک مسلمان کو ایک مسلمان معاف کر دے دوسرا معاف نہیں کرے گا۔ اور صحابہ کرام میں ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک مشرک کو سب قتل کرنے پر مجتمع ہو، ایک مشرک کو اگر سب قتل کرنے پر مجتمع ہو اور ایک مسلمان اس مشرک کو امان دے دے تو یہ مسلمان سارے مشرک کے درمیان معمول ہو جاتا تھا۔ کیا بات ہے! آج ایک مسلمان کو ایک قوم معاف کر دے دوسری قوم معاف نہیں کرے گی۔ تو بات بھی یہی ہے کہ جو لوگ دل سے اللہ سے اپنے لیے معافی کے طالب نہیں ہوتے وہ مخلوق کو معاف نہیں کرتے، مخلوق کو معاف نہیں کرتے۔ جو خالق سے اپنے لیے معافی کے طالب نہیں ہوتے وہ مخلوق کو معاف نہیں کرتے۔ اور وہ کون بدبخت ہوگا جو خالق سے اپنے لیے معافی کا طالب نہ ہو؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ کون بدبخت ہوگا جو خالق سے اپنے لیے معافی کا طالب نہ ہو؟ اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب ہو تو مخلوق کو معاف کر دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اطاعت سے جو اجتماعیت کا اصل مطلب ہے وہ وحدت کلمہ ہے کہ سب کی ایک بات۔ چنانچہ ابو سفیان مایوس ہو گیا بالکل۔ میں نے ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، بٹنے نہیں دیا، امت کو بٹنے نہیں دیا، قوم میں، قبیلے میں، برادریوں میں نہیں۔ ہمارے اجتماعات کی اور ہمارے مشوروں کی اور ہماری نکلنے والی جماعتوں کی ترتیب نماز کی صف پر ہے کہ صف اول کے ایسے فضائل بیان کیا آپ نے کہ صحابہ فرماتے، حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ نے تو اتنے فضائل بیان کر دیے صف اول کے، ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی۔ دو چیزوں کی اپنی فضل بیان کی، صف اول کی اور اذان کی۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ آپ نے تو اذان کی فضیلت ایسی بیان کر دی کہ ہمیں مؤذن بننے کے لیے تلواریں چلیں۔ فرمایا کہ نہیں عمر، ان قریب زمانہ آنے والا ہے کہ اذان سب سے گھٹیا آدمی کے ذمے کر دی جاوے گی جو کسی کام کا نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں آپس میں جھگڑا ہوگا صف اول کے لیے؟ ہاں، امت بنانے کے لیے صف اول میں کہ امت کو نماز میں بھی تقسیم نہیں کیا کہ یہ آپ کی صف ہے، یہ آپ کی صف ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مؤذن خاص بنایا، اسلام کا مؤذن، حالانکہ رنگ سے، شکل سے پھر اپنے نہیں، اجنبی۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی کا خیال اس لیے مت کرو کہ ہماری قوم ہمارے قبیلے کا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ یہ امتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امتی ہے۔ امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگ بھلی بات سکھلائے اس کو امت کہتے ہیں۔ اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا، کہ معاذ بن جبل امت تھے، معاذ بن جبل امت تھے۔ سننے والے نے کہا، فرمایا ابن نوفل نے کہ نہیں، قرآن میں ان ابراہیم کان امتا قانتا، فرمایا فروا تو نہیں جانتا امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، جیسے ابراہیم امت تھے معاذ بن جبل بھی امت ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے آپس میں اجتماعیت متاثر ہوتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم اور برادری میں امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، قوم برادری میں امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی لوگوں کا اہتمام اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنے غیروں کو مقام کو پہچانے. ادھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاخیر ہو گئی عرفات سے چلنے کے وقت، کسی ضرورت میں آپ انتظار کرتے رہے حضرت اسامہ کا. انصار و مہاجرین کبار صحابہ سب ساتھ، ہر ایک کو اشکال، کیوں دیر کر رہے، کیوں دیر ہو رہی، کیوں نہیں چل رہے، کسی کو معلوم نہیں کیا بات ہے. بہت دیر بعد اسامہ آئے، فرمایا ہاں اب چلو. اسامہ آ گئے، ان کا انتظار کر رہے تھے. اہل یمن نے کہا کہ اس کا انتظار کیا، اس کی کیا حیثیت تھی، سارے بڑے بڑے انتظار کر رہے، سب کو روکا گیا اس اسامہ کی وجہ سے. اسامہ کی وجہ سے سب کو روکا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کی وجہ سے آپ کا اہتمام، اور اہل یمن نے یہ کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے روکا گیا. چنانچہ جب ارتداد آیا تو اہل یمن پہلے مرتد ہوئے. پوچھا گیا اہل یمن کے ارتداد کا سبب کیا ہوا، تو روایت میں ہے کہ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا اہل یمن کے ارتداد کا سبب ہوا. بہت ڈرنے کی چیزیں ہیں یہ، بہت ڈرنے کی. اہل یمن کا ارتداد حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا سبب بنا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ جو میں عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کو ان تمام نسبتوں سے نکالا، کس طرح تمام نسبتوں سے نکالا اور امت کو مجتمع کیا. اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. مزدوروں کو جوڑ لیں، ڈاکٹروں کو جوڑ لیں، پروفیسران کو جوڑ لیں، نہیں، بالکل نہیں. اس لیے کہ اصل میں تربیت کا جو اصول ہے اور تربیت کا جو اصل سبب ہے وہ اختلاط ہے، وہ اختلاط ہے. اقسام میں تقسیم ہو جانا یہ حیوانیت ہے، اور آپس کے درمیان کا فرق ختم ہو جانا یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اقسم ابن الجون فرمایا، اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اس میں کیا حکمت تھی؟ آگے فرمایا کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اغزم غیر قومک، حکم دیا آپ نے، یا اقسم اغزم غیر قومک یحسن خلقک، تیرے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تیرا نکلنا اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. یہ بتلانے کے لیے کہ اس راستے میں نکلنا بھی قوم برادری کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ امت. ہمارے یہاں جماعت آئی فرانس سے، اور فرانس کے کالے، بالکل کالے سیاہ فام، اور اسی دن دو جوڑے اور آ گئے گورے. ہم نے چاروں کی تشکیل کر دی، ان کو پتہ چلا کہ ہماری تشکیل ہو رہی، تو ان میں سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اصل میں ہم الگ ہیں، یہ الگ ہیں، ہم کالے ہیں، یہ گورے ہیں، تشکیل ہماری ان کے ساتھ پتہ نہیں وقت کیسا گزرے گا، لہذا ہمیں الگ الگ کر دو. ماشاءاللہ ہمارے مشورے والے ہیں، مشورے والے نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، اگر آپ نے آپس میں مناسبت نہیں ہے تو خامخواہ وقت صحیح نہیں گزرے گا، ہم الوی ہو جائے گا، مشورے میں آ جاؤ، صبح آپ کی جماعت الگ کر دیں گے، آپ کو الگ کر دیں گے.
8-10 سال پہلے کی بات ہوگی، مشورے میں بیٹھتے کہ بھئی یہ جماعت ان کے ساتھ مناسبت نہیں ہونے کی. ہائے ہائے، میں نے کہا اگر تبلیغ کی اس تحریک کا مقصد صرف کلمہ نمازی سیکھنا ہے تو انہیں کہتے اپنے ملک میں جا کے سیکھ لیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.